احمد شاہ پطرس بخاری ادب کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے۔ وہ ایک منفرد مزاح نگار، باضمیر صحافی، اعلیٰ ماہر تعلیم، عمدہ مترجم، زیرک نقاد، قابل براڈ کاسٹر اور ایک منجے ہوئے سفارتکار تھے۔ انہوں نے انگریزی ادب پاروں کے اردو تراجم میں بڑا نام پیدا کیا۔ ان کی تصانیف آج بھی تازہ پھول کی مانند علم و فن کی خوشبوئیں بکھیر رہی ہیں۔ پطرس بخاری کی پیدائش 1 اکتوبر 1898 میں پشاور کے ایک علمی گھرانے میں ہوئی۔ والدین نے احمد شاہ بخاری نام رکھا۔ اردو، فارسی، پشتو اور انگلش پر انہیں اسکول ہی کے زمانے میں خاصی دسترس حاصل ہو گئی تھی۔ انگلش اتنے درست تلفظ کے ساتھ بولتے تھے کہ اسکول کی ایک تقریب میں صوبہ سرحد کے انگریز چیف کمشنر سر جارج کیمبل بے اختیار کہہ اٹھے، کاش میں بھی اس روانی اور مہارت سے پشتو بول سکتا۔ پیر احمد شاہ بخاری سے پطرس بننے کا واقعہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ بخاری صاحب انگریزی ادب میں اپنے استاد پیٹر ویٹکن سے متاثر تھے۔ ان کے استاد بھی ان کے نام کے پہلے حصے پیر کو فرانسیسی لفظ پیئر اور اس کے انگریزی متبادل پیٹر کی نسبت سے انہیں پیٹر کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ استاد کے اسی احترام میں انہوں نے قلمی نام پیٹر اختیار کیا، اور جب اردو لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع ہوا تو پیٹر کو پطرس کر لیا اور پھر اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ احمد شاہ بخاری نے اسکول مکمل کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں معروف اساتذہ کی سرپرستی میں تعلیم حاصل کی اور کالج کے میگزین راوی کی ادارت سنبھالی۔ یہیں سے لکھنے کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ بعد میں سیول اور ملٹری گزٹ کے مضامین کی اشاعت شروع ہوئی۔ پطرس بخاری اعلیٰ تعلیم کے لیے جب کیمبرج گئے تو انگریزی شعر و ادب کو اس کے اصل ماحول میں جانچنے پرکھنے کا موقع ملا۔ یہیں انہیں یہ خیال آیا کہ انگریزی کے چیدہ ادب پاروں کو اردو کے قالب میں ڈھالنا چاہیے۔ ہندوستان واپس آ کر انہوں نے کئی قریبی دوستوں کو ترجمے اور تالیف کے کام کی طرف راغب کیا۔ وہ اردو کو اعلیٰ تعلیم کا ذریعہ بنانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ اردو میں جدید علوم و فنون کا خزانہ موجود ہو۔ اس مقصد کے لیے انہیں فیض احمد فیض، ڈاکٹر MD تاثیر، ان کی قابلیت کی بنا پر 40 کی دہائی میں انہیں آل انڈیا ریڈیو کا ناظم اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ ان دنوں اردو ہندی کا جھگڑا زوروں پر تھا۔ ہندی لابی نے الزام لگایا کہ پطرس بخاری نے آل انڈیا ریڈیو کی بھاگ دوڑ سنبھالتے ہی اس قومی نشریاتی ادارے پر مسلمانوں کی زبان مسلط کر دی ہے اور چن چن کر اردو کے ادیب ریڈیو میں ملازم رکھ لیے ہیں۔ پطرس بخاری کا موقف یہ تھا کہ ریڈیو کی زبان سادہ اور عام فہم ہونی چاہیے، اسے اردو کا نام دو یا ہندی کا یا ہندوستانی کا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہندی والوں کے ایک تنگ نظر گروہ نے ان کا جینا حرام کیے رکھا۔ وہ صدر دفتر کو شکایات بھیجتے اور انگریز افسران کی جانب سے پطرس بخاری کو آئے دن وضاحت طلب خط وصول ہوتے، لیکن شاہ صاحب اپنی ذہانت اور معاملہ فہمی اور انگلش میں مہارت کے زور پہ افسران کو مطمئن کرتے رہتے۔ 1947 میں انہیں گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل کا عہدہ پیش کیا گیا، جو انہوں نے باخوشی قبول کر لیا۔ ان کا خیال تھا کہ گورنمنٹ کالج کے علمی اور ادبی ماحول میں انہیں اردو سنوارنے کی دیرینہ خواہش پوری کرنے کا موقع ملے گا۔ لیکن انہی دنوں لیاقت علی خان اپنے اولین دورہ امریکہ میں پاکستانی ترجمان کے طور پر احمد شاہ بخاری کو ساتھ لے گئے۔ سن 50 کا عشرہ شروع ہوا تو پطرس بخاری کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ وہ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب کے فرائض سر انجام دینے لگے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل حمیر شولڈ نے پطرس بخاری کی صلاحیتوں کا عملی اعتراف کیا اور انہیں اپنا نائب خصوصی مقرر کر دیا۔ یوں احمد شاہ بخاری اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل بن گئے۔ احمد شاہ پطرس بخاری جب امریکہ میں قیام پذیر تھے، تبھی انہیں امریکی ادیبوں اور شاعروں سے قریبی روابط کا موقع ملا۔ یہاں بھی ان کے ذہن میں یہی دھن سمائی رہی کہ معروف امریکی ادب پاروں کو اردو میں منتقل کیا جائے۔
کولمبیا یونیورسٹی کی طرف سے انہیں یہ پیشکش ہوئی کہ اقوام متحدہ میں اپنا عرصہ ملازمت پورا کرنے کے بعد اگر وہ چاہیں تو تدریس کے من پسند شعبے سے دوبارہ وابستہ ہو جائیں، لیکن پطرس بخاری کو لاہور کی یاد بہت ستانے لگی تھی۔ انہوں نے ملازمت کے خاتمے پر لاہور جا کر تالیف و ترجمے کا کام کرنے کی ٹھان رکھی تھی، لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ اقوام متحدہ کی ملازمت کے دوران انہیں دل کا دورہ پڑا اور دسمبر 1958 میں نیو یارک میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اگر وہ ایک بین الاقوامی سطح کے سفارتکار نہ بھی ہوتے اور تعلیم و تدریس کے میدان میں کوئی کارنامہ سر انجام نہ بھی دیتے تو بھی اردو کے ایک عام قاری کے دل میں ان کا احترام ہمیشہ موجود رہتا، کیونکہ پطرس بخاری نے بہت کم لکھا لیکن بہت خوب لکھا۔ مضامین پطرس کے نام سے انہوں نے صرف ایک کتاب ہی لکھی جسے بلا شبہ اردو ادب میں اہم درجہ حاصل ہے۔ یہ کتاب اپنی جامعیت اور گہرائی کی بدولت بہت سے مزاح نگاروں کے کلیات پہ بھاری ہے۔ پطرس بخاری اردو زبان کے بلند پایہ فنکار تھے۔ نفاست ان کی تحریروں کی خصوصیت ہے۔ خالص مزاح نگاری میں آج تک اردو میں کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکا۔ پطرس بخاری نے یہ مضامین آج سے کئی دہائیوں پہلے لکھے تھے، لیکن زبان کی تازگی، موضوعات کی نوعیت دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ 21ویں صدی کی تحریریں ہیں۔ پطرس بخاری نے 30 کے عشرے میں لاہور کے بارے میں کچھ یوں لکھا، کہتے ہیں کسی زمانے میں لاہور کا حدود و اربا بھی ہوا کرتا تھا، لیکن طلبہ کی سہولت کے لیے میونسپلٹی نے اسے منسوخ کر دیا۔ اب لاہور کے چاروں طرف بھی لاہور واقع ہے اور روز بروز واقع تر ہوتا جا رہا ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ 10-20 سال کے اندر لاہور ایک صوبے کا نام ہوگا جس کا دارالخلافہ پنجاب ہوگا۔ یہ آج سے 1 صدی پہلے کی تحریر ہے اور لگتا ہے جیسے بالکل آج کا منظرنامہ پیش کر رہی ہے۔ کتاب پطرس کے مضامین میں وہ معاشرے کی کسی نہ کسی خامی پر مزاحیہ اور ہمدردانہ انداز میں روشنی ڈالتے نظر آتے ہیں۔ ان مضامین میں انہوں نے طلبہ کی زندگی سے متعلق ہاسٹل میں پڑھنا لکھا اور اس کے بعد انہیں لگا کہ ہاسٹل کی زندگی پر کسی پہلو کو اجاگر کیا جائے تو انہوں نے سویرے جو کل آنکھ میری کھلی لکھا۔ پھر اردو کی آخری کتاب کے عنوان سے مضمون لکھا جس میں انہوں نے ماں کی ان خوش فہمیوں اور اس کی نفسیات کو موضوع بنایا جس میں وہ بچے کی فلاح و بہبود کے ساتھ ساتھ اپنا مفاد بھی پیش نظر رکھتی ہے۔ میں ایک میاں ہوں میں پطرس نے ازدواجی زندگی کو بے نقاب کیا اور میاں بیوی کے احساسات و جذبات کی روشنی میں ایک تیز مزاج بیوی کی نفسیات کو موضوع بنایا۔ مرید پور کا پیر میں انہوں نے لیڈروں کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی خامیوں کو بیان کیا۔ انجام بخیر میں انہوں نے استاد کی ساری زندگی کے بارے میں بڑے خوبصورت انداز میں لکھا۔ سینما کا عشق میں انہوں نے ایسے دوستوں کے بارے میں بیان کیا جو اپنا وقت تو ضائع کرتے ہیں اور اس کا الزام دوسروں کے سر ڈال دیتے ہیں۔ مرحوم کی یاد میں متوسط طبقہ کے ایک مجبور و بے بس انسان کی زندگی کے حوالے سے لکھا۔ پطرس بخاری کی شائستگی کا انداز ان کی کتاب کے اس دباچے سے لگا لیں جس میں انہوں نے لکھا، اگر یہ کتاب آپ کو کسی نے مفت بھیجی ہے تو مجھ پر احسان کیا ہے، اگر آپ نے کہیں سے چرائی ہے تو میں آپ کے ذوق کی داد دیتا ہوں، اپنے پیسوں سے خریدی ہے تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ اب بہتر یہی ہے کہ آپ اس کتاب کو اچھا سمجھ کر اپنی حماقت کو حق بجانب ثابت کریں۔ اس کتاب کے کئی مضامین درسی کتب میں نصاب کے طور پر بھی شامل رہے۔ پطرس بخاری کا مزاح اس اعتبار سے بہت بلند ہے کہ ان کی تحریروں میں قدم قدم پر مزاح موجود ہونے کے باوجود کسی کا دل نہیں دکھاتے۔ ان کی مزاح نگاری میں اتنی تلخی نہیں کہ طنز بن جائے اور اتنی کھلی ظرافت بھی نہیں کہ متانت سے گر جائے۔ وہ بڑے اور اہم سرکاری عہدوں پر فائز رہے اور ان مصروفیات کی وجہ سے انہیں بہت کم فرصت ملتی کہ وہ ادبی مشاغل کی طرف توجہ دیتے، لیکن پطرس بخاری صاحب کی مزاحیہ طبیعت کے آئینہ دار ہیں اور یہ مضامین ہمیشہ دلچسپی سے پڑھے جاتے رہیں گے۔ پطرس بخاری کی ادبی، تعلیمی اور سفارتی خدمات کے صلے میں انہیں حکومت پاکستان نے ان کی وفات کے 44 برس بعد 14 اگست 2003 کو تمغہ ہلال امتیاز سے نوازا۔
اور اس پر کسی نے کیا خوب اور بالکل سچ کہا تھا، یہ فخر تو خود ہلال امتیاز کو ہونا چاہیے کہ اسے پطرس جیسی عظیم شخصیت کے لیے چنے جانے کا موقع ملا ہے۔ ناظرین، مشاہیر پاکستان سلسلے کا ہمارا مقصد نئی نسل کو ان عظیم لوگوں سے متعارف کروانا ہے جنہوں نے اپنے فن سے خود کو پوری دنیا میں منوایا اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ شاید انہی میں سے ایک کہانی ہمارے نوجوانوں کے لیے انسپائریشن بن جائے اور وہ بھی اپنے پیشن سے اپنا اور ملک پاکستان کا نام روشن کر دیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں